نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع اور تیسرے پارے کا 8واں رکوع۔ صرف اس میں یہ بس کچھ چند آیات ہیں۔ آیت نمبر 284 میں نے ابھی تلاوت ہم نے کی۔ اس کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے اس رکوع کی بہت اہمیت ہے۔ اس پہ اب انشاءاللہ میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی بریفلی، لیکن ترجمہ اگر آپ دیکھیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے تم جو کچھ ما فی انفسکم، چاہے تم ظاہر کرو جو کچھ بھی تمہارے اندر نفس کے اندر ہے، او تو ظاہر کرو یا او تخفو، یا اس کو چھپاؤ، تو اپنی طرف سے بے شک لوگوں کے سامنے کوئی عمل کرو یا بے شک دل کے اندر عمل کرو، یحاسبکم باللہ، اللہ اس کا حساب لے گا تمہارے سے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بڑا پاورفل جملہ ہے ظاہر ہے، لیکن اس چھوٹے سے بریف جملے کے اندر پوری شریعت کا کرکس بھی آ جاتا ہے انسان کا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کے اندر برائی کسی کے لیے رکھ رہا ہے، کسی کے لیے بغض رکھ رہا ہے، کینہ رکھ رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور ظاہری طور پہ جو وہ کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہی ہے۔ اس کے اندر بہت ساری تفسیر کے اندر بہت ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس ایک چھوٹا سا جملہ ہے، حالانکہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر بہت ڈیٹیلز ہیں۔ مثال کے طور پہ کرامن کاتبین ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کرامن کاتبین وہ عمل لکھ رہے ہیں جو ہم ظاہری طور پہ اپنی فزیکل طریقے سے کر رہے ہیں، وہ عمل تو وہ لکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دل کے اندر کچھ سوچ رہے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں لگتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اس کے اوپر اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے اللہ اس کا حساب اس وقت تک نہیں لیتا جب تک کوئی بھی تھاٹ ہوتی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اوپر ہوتا ہے، تو برائی کے عمل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے، لیکن آگے ظاہر ہے یہ آ رہا ہے فیغفر لمن یشاء، اللہ جو بھی جس کو چاہے معاف کر دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جانتا سب ہے۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ کی نالج میں ہر چیز ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں، بلکہ صحابہ کو بھی بڑا کنفیوژن ہوا، انہوں نے سوچا کہ یار مطلب اگر ہمارا ہر چیز پہ مواخذہ ہونا ہے ظاہر ہے تو وہ بہت اس چیز سے ڈرے، تو ان آگے آیت میں، اسی آیت میں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، کیونکہ یہ اگلی آیت نہیں آئی تھی، اب یہ اس آیت کے اوپر جب اشکال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم بس یہ کہو کہ ایک سیکنڈ، سمعنا واطعنا، یہ آگے آئے گا ابھی۔ سمعنا کہتے ہیں سننے کو، اطعنا کہنے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، جو اللہ نے کہہ دیا بس ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تمہارے اوپر بس یہ لازم ہے، جو اللہ کا آرڈر آ گیا اس کے اوپر تم لازماً عمل کرو، سن بھی لیا اب عمل بھی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ بہرحال اینی ویز، تو علماء نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل بھی لکھی ہے کہ ظاہر ہے ان چیزوں پر مواخذہ موسٹ پرابلی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بری تھاٹس کے اوپر بھی اللہ سے استغفار کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے، یہ سب ہے اللہ کے ہاتھ میں ہی۔ بہرحال اس سے اگلی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کو پورا انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو۔ بعد یہ آگے جو 2 آیتیں آ رہی ہیں یہ بہت ہی پاورفل آیات ہیں، اس کے بارے میں بہت حدیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 آیات جو اب آگے آنے والی ہیں
یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 جو لاسٹ اس رکوع کی بھی آیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خاص جنت کے خزائن میں سے عطا کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات خاص طور سے عرش کے نیچے سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے بارے میں ان آیات کے کہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر ان آیتوں کو یاد کرانا، یعنی لازم پکڑ لو ان آیتوں کو، اور ہر روز سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھا کرو کہ اس کے اندر بے تحاشا فائدے ہیں، مغفرت کے دنیاوی فوائد ہیں۔ بلکہ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اصحاب کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہ فرماتے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ عقل رکھتا ہو اور اسے یہ 2 آیتیں قرآن کی یاد نہ ہو کہ یہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ کے سوئے۔ تو وہ یعنی اسے اتنا سیریسلی لیا کرتے تھے۔ تو ان آیات کی بہت زیادہ پاور ہے۔ آپ میننگ سے، ترجمے سے دیکھیں تو آپ کو خود ان سیلف انشاءاللہ اس کے اوپر شرح صدر بھی ہوگا شاید۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے تمام رسول بھی بما انزل الیہ، جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام مؤمنین جو ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمان کا گویا ایک کیا کہنا چاہیے کہ خاص ریکوزٹ ہے یا پری ریکوزٹ ہے مسلمان ہونے کے لیے بھی، اور تمام ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان اللہ پر، کل آمنا، تمام لوگ ایمان لائے ہیں، یہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں کے اوپر، اس کی تمام کتابوں کے اوپر، اور تمام رسول کے اوپر۔ اگر کوئی بندہ بولے میں موسیٰ علیہ السلام کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں مانتا، یا میں عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک نہیں مانتا، تو وہ کمپلیٹ مسلمان کا، اس کا ایمان کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان لانے کا مقصد یہ تمام رسول کے اوپر ایمان لانا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عیسائی کو، کوئی یہودی ہے وہ تمام انبیاء کو تو پہلے کے مانتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، تل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہو، سب کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ اس سے آگے چل دیں، ان سب کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو تمام رسول کو ماننا شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آج کل بہت بڑا فتنہ کیونکہ پھیلا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی طرح مسلمان ہیں، وہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بولے کہ کوئی اور نبی بھی اس کے بعد آ جائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال بالکل ایگزیکٹلی اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عیسائی کل کو جا کے بولے میں یہودی ہوں، وہ تمام ان انبیاء کو مانتا ہے وہ جن کو یہودی مانتے ہیں، تمام انبیاء کو بولے میں تو مانتا ہوں آپ کے سارے انبیاء کو، آپ مجھے بھی جیو بننے دیں، تو وہ نہیں مانیں گے۔ ایک لاجیکل سی بات ہے، بولیں گے یو کی ناٹ بی اے جیو بیکاز وی ڈونٹ بلیو ان جیزس، وی ڈونٹ بلیو ان عیسیٰ علیہ السلام، تو اس لیے ہاؤ کین یو بی اے جیو، یو آر اے کرسچن، یو آر ناٹ اے جیو۔ پھر ایگزیکٹلی اسی طرح اگر ہم لوگ آج جا کے کسی بھی کرسچن چرچ میں بول دیں کہ ہم عیسائی ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم ان سے زیادہ کرسچینٹی کے اوپر، مذہب کے اوپر فالو کرنے والے ہیں، لیکن وہ ہمارے کو ایکسیپٹ کریں گے کرسچن؟ وہ نہیں کریں گے۔ وہ بولیں گے آپ ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ایک ایکسٹرا نبی کو ایڈ کر رہے ہیں بیچ میں، تو آپ اپنا ایک، آپ کا الگ مذہب ہوگا، آپ کا اپنا ایک الگ امہ ہوگی، کرسچینٹی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے پھر مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، کیونکہ کیٹیگورکلی حدیث کیا بے تحاشا قرآن کی صاف صاف سورہ احزاب کے اندر پڑھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آخری رسول ہیں، ان کے اوپر آخری رسول ہونے کا ایمان لانا لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اور اگر کوئی بندہ ایڈ کر دے کہ ہاں میں ان سب انبیاء کو مانتا ہوں لیکن ساتھ میں ایک نبی اور ایڈ کر رہا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ نان مسلم ہے، وہ اپنا ایک الگ مذہب اگر ایکسیپٹ کرے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ نان مذہب کے اوپر کوئی دوسرا مذہب ہو سکتا ہے۔ کوئی ہندو ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنے ان کے بت ہو سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ چلے جائیں، آپ دیکھیں بدھسٹ ہیں کتنے سارے، وہ پوچھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے فائن، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی کو ایڈ کرتا ہے اسلام کے اندر تو وہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ تمام رسول پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رسالت ختم ہو گئی اور کیٹیگورکلی بالکل ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے کل ہی نظر میری گزر رہی تھی، انبیاء کی، تمام انبیاء کی مثال ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ برکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو
تو کوئی دیکھنے والا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دیکھنے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام برکس جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک برک کی جگہ خالی ہے صرف، تو وہ تمام اتنی بہت جتنی بھی بیوٹیفل عمارت ہوگی لیکن اگر اس میں ایک بدنما ایک کھانچہ ہوگا، ایک ہول ہوگا یا کوئی جگہ خالی ہوگی تو اس کی خوبصورتی میں وہ کمی کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس نبوت کی بلڈنگ کے اوپر اب جا کے کمپلیٹ ہو گئی، میں نے اس کی پوری جو بیوٹیفیکیشن تھی اس کو کمپلیٹ کر دیا، اب کوئی نبی اس کے بعد نہیں آ سکتا، انا خاتم النبیین۔ تو اس کے اوپر خیر بے تحاشا دلائل موجود ہیں الحمدللہ، اور علماء نے اور بھی ڈیٹیلز بہت ساری لکھی ہیں، اور فائنلی قرآن میں آپ جگہ جگہ جہاں پہ بھی دیکھ لیں انزل الیہ جو کچھ نازل کیا گیا، اور اکثر آتا ہے بن قبل جیسے کہ ان سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا، کہیں پہ بھی ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں آتا من بعد میں آنے والے پہ بھی کبھی کچھ نازل ہوگا، ایسا کہیں پہ بھی پورے قرآن میں نہیں آتا۔ تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی اور کو ایکسٹرا نبی کریٹ کرنے کی یا ماننے کی کوشش کرے اور وہ مسلمان ہو، ایسا پاسبل نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ بہرحال اینی ویز لا نفرق بین احد من رسولی، ان کے اوپر فرق نہیں کرتے ہم لوگ، کوئی بھی احد من رسولی جتنے بھی رسول ہیں، رسول از پلورل، رسول ایک رسول ایک میسنجر، ویسے رسول کو لفظی ترجمہ اگر کریں گے ایک رسول ایک میسنجر ایک پیغمبر، اور رسولا لام الف کے ساتھ ہوگا تو وہ دو پیغمبر دو میسنجرز، اور رسل یہ پلورل ہوگا۔ یہ لفظ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کبھی آپ حدیث میں پڑھیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ کانا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بھیجا مکہ والوں سے نیگوسیشنز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے، تو حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کے رسول تھے اس وقت، اس کانٹیکس میں، اس میننگ میں، اس مطلب کے حساب سے، کیونکہ وہ بھی ایک میسنجر تھے، ان کا پیغام لے کے گئے تھے مکہ والوں کے پاس۔ اینی ویز یہاں پہ لیکن خاص مراد نبیوں کی جو رسول جس کے اوپر شریعت آتی ہے وہ مراد ہے، یہاں کوئی دوسرا میسنجر نہیں ہو سکتا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اب یہ ساری بات ہو گئی، تو یہ وہ جملہ ہے جب پیچھے آیا تھا نا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو یہ قالو یہ پلورل ہے، تمام کے تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کیا کہا، سمعنا واطعنا، نون الف نا کے ساتھ آپ دیکھیں غور کریں، سمعتو ہوتا تو میں سنتا ہوں، میں نے سنا، سمعتو واطعتو میں نے سنا میں نے اطاعت کی، لیکن یہ کیا رہا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، بہرحال اللہ سے ہی مغفرت چاہتے ہیں ہم، اللہ کی اے اللہ ہم آپ سے ہی مغفرت چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک یہ آیت اور ایک اس سے اگلی آیت، یہ دو کوشش کرنی چاہیے ہمیں سب کو کہ یاد کریں، اور روز رات کو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ کہ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی نفس جو ہوگا اس کے اوپر اسے مکلف نہیں کیا جائے گا اس سے زیادہ کہ اس کے اوپر جتنی اس کے اندر وسعت ہے، جتنی برداشت کرنے کی سکت ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ وسعہا کیوں آ رہا ہے، وسعہو کیوں نہیں آ رہا آپ کے خیال میں؟ ہا الف ہا، جی بالکل ایسے ہی ہے، نفس کیونکہ مؤنث ہے اور اس وجہ سے وسعہا آ رہا ہے اور وسعہو نہیں آ رہا، فرق خالی یہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے بھی دیکھیں تو اب یہ ساری بات اسی نفس کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس نفس کو کے اندر جتنی وسعت نہیں ہے اتنا اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، لہا اس نفس کے لیے ما کسبت جو کچھ بھی وہ کرے گا، کسبہ کہتے ہیں کچھ کرنے کو، کوئی جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے، وعلیہا مکتسبت، اور جو کچھ بھی عمل کرے گا اس کے اوپر ہوگا۔ اس میں سلائٹ ڈفرینس خالی سمجھیں، کبھی بھی قرآن میں حدیث میں عربی لینگویج میں آپ دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے لہا یا الا، اور ایک ہوتا ہے علا، عین الف اور کھڑا زبر کے ساتھ، انا الینا ایابہم کسی کو اگر یاد ہو، اور انا علینا حسابہم، وہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے الینا حسابہم علینا حسابہم۔ اس میں فرق کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے اوپر حجت ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ بھی علا آ رہے ہیں نا اوپر آنے سے، جس کا مطلب ہے کوئی بوجھ ہوگا یا آپ کے اوپر ہیوی ہوگا آپ کے اوپر، تو آپ جنرلی بات کر رہا ہوں۔
اور الا مطلب کہ آپ کی فیوریبل، آپ کے حق میں ہوگا، بہتر ہوگا. القرآن حجت اللہ کا، یا آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، یا او علیہ کا، یا آپ کے اوپر حجت بن جائے گا کہ اس نے میرے پہ عمل نہیں کیا. اسی طرح یہاں پہ بھی آ رہا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. یا تو یہ جو کچھ ہم نے عمل کیا یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا دار و مدار بن جائے گا، یا یہی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے عمل برے ہیں تو وہ علیہا مکتسبت، پھر علا پھر ہمارے اوپر یہی عمل برا بوجھ بن سکتا ہے، خدا نہ خواستہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مائنر سا ڈفرینس ہے لیکن اس سے میننگ دونوں الگ اپوزٹ ہو رہے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو بہرحال فائنلی پھر اینڈ میں اللہ نے بہترین دعا سکھا دی ہمیں اسی سب، کیونکہ بات ہوئی تھی. تو ربنا اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول کے کچھ چیز کر دیں یا خطا ان کچھ چیز کر دیں. نسیہ کہتے ہیں بھولنے کو. اگر نسینا ہم بھول گئے اور ہم نے کوئی خطا کر دی، یا او اخطانا یا ہم نے غلطی سے کوئی کام کر دیا، کوئی گناہ ہو گیا ظاہر ہے، تو ہمارے سے اس کا مواخذہ نہ فرما. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور ہمارے اوپر اس چیز کو محمول نہ کر جس کو تو نے کیا تھا ہمارے سے پہلے والوں پر، اور نہ ہی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، لائی ہم سے وہ کام کروا جس کی ہمارے اندر وسعت ہی نہیں ہے جس کو برداشت کرنے کی. واعف عنا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما. وارحمنا ہمارے پہ رحم فرما. انت مولانا آپ ہی ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد فرما تمام کافرین کے اوپر. تو بہرحال یہ یہاں پہ الحمدللہ رکوع اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری سورہ بقرہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ نے بہت محنت اور جذبے سے سنا ہے. اللہ آپ لوگ کو اس سے قبول فرمائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 2.5 سال لگ گئے. الحمدللہ ہمیں بھی 8-9 مہینے لگے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں. اور ہم نے ظاہر ہے بہت زیادہ تفسیروں میں جائیں تو بہت ڈیٹیل ہوتی ہے، لیکن بیسک ترجمہ الحمدللہ آپ نے پوری سورت کا بہت لگ کے اور دیکھا ہے. اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کو ہمارے سب کے حق میں قبول کرے اللہ. مین ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے. بہرحال اس پوری صورت کے حوالے سے اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں، پھر آگے جب بھی ہوگا سورہ آل عمران کی ترتیب تو ہم دیکھیں. جیسے یہ واعف عنا واغفر لنا، جی درگزر کرنے اور مغفرت فرمانے میں کوئی ڈفرینس ہے؟ درگزر فرمانے میں جیسے اگنور کرنا. مجھے ایک چیز پتہ ہے بیٹا ہے اس نے غلطی کی ہے، مجھے پتہ ہے مجھے اس کے اوپر میں نے اسے معاف نہیں کیا مگر میں نے درگزر کر دیا، اچھا چلو چھوڑ دیا. معاف کرنے کا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ اریز ہو گیا، چیپٹر سے اریز ہو گیا. اینڈ آؤٹ کم تو ایک ہی ہے، اینڈ آؤٹ کم پاسبل، لیکن درگزر کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی وہ چیز دوبارہ سامنے آ جائے. معاف کر دیا تو وہ اریز ہو گیا. جیسے آج کل گناہوں کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک لا ابالی. وہاں پہ آ رہا ہے تم گناہ کرو اور عنان السماء آسمان کی چھت سے لگا دو، مجھ سے ایک دفعہ سچے دل سے بولو اللہ میرے سے توبہ غلطی ہو گئی، توبہ استغفار کرو اللہ سے سچے دل سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں غفرت لک لا ابالی، میں معاف کرتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک کمپیوٹر میں دیکھ لیں، آپ کے ہارڈ ڈرائیو کے اندر آج کل تو پہلے میگا بائٹس ہوتا تھا، پھر اب گیگا بائٹس اور ٹیرا بائٹس اور کتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈرائیوز ہیں. وہ اتنی بڑی بڑی فائلز ہیں کہ اگر آپ ان کو پرنٹ نکالیں تو شاید یہ پوری مسجد بھر جائے، یہ پوری فلور بھر جائے ہماری. لیکن اس کو آپ ایک ڈیلیٹ کا بٹن اگر دباتے ہیں تو سب کا سب اریز ہو جاتا ہے، سب اریز. تو مغفرت کا مطلب ہے وہ سب اریز ہو گیا. اب جب وہ آپ نے اریز دبا دیا اب وہ دوبارہ ریٹریو کرنا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ اریز ہو گیا، وہ ہارڈ ڈرائیو سے ہی اریز ہو گئی چیز. درگزر کا مطلب ہے وہ ہارڈ ڈرائیو میں پڑی ہوئی ہے، میں اسے کھول ہی نہیں رہا، میں نے اسے ڈبل کلک کرتا ہی نہیں ہوں، میں اس فائل پہ جا کے میں اس فائل سے درگزر کر رہا ہوں. لیکن اریز کا مطلب ہے وہ ہارڈ ڈرائیو سے ڈیلیٹ کر دی، اب وہ دوبارہ واپس پاسبل ہی نہیں ہے ریٹریو کرنا. مائنر سا فرق ہے ظاہر ہے، لیکن غالباً اس سے یہی مراد ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.